نبی کی سیرت پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ تم یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ تو روحانی ہے اور اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے کہہ دیا اپنے انبیاء سے، اولیاء سے، اوصیاء سے، ائمہ سے کہ ہم تمہیں دونوں طرح کی زندگی دے رہے ہیں۔ تمہارے پاس روحانی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم اس دین کے راستے کو انسانوں تک پیش کرو گے تو کون سے راستے کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری مرضی پہ چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں منع کر دیں، جب معجزہ دے دیا تو جہاں چاہے دکھا دو، جو کام چاہے معجزے سے کر دو، لیکن یہ انبیاء کا ایک ایسا کمال ہے کہ جس پر آج دنیا کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور جتنی قومیں انبیاء سے متعلق ہیں، چاہے حضرت موسیٰ کی قوم ہو یا حضرت عیسیٰ کی قوم ہو یا حضرت داؤد کی قوم ہو یا آخری نبی کی قوم ہو، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس طاقتیں ساری تھیں، لیکن زندگی اس میں ایک مادی انسان کی طرح گزاری، اس نے ان اختیارات کو استعمال نہیں کیا جبکہ وہ کر سکتے تھے۔ تو اب ایمان کی منزل کیا ہوگی؟ خصوصاً مسلمان اپنے ایمان کی منزل کو کہاں پر رکھیں گے؟ ان کو اس یقین کے ساتھ اپنے نبی کو ماننا پڑے گا کہ طاقتیں تمام موجود تھیں اور کسی طاقت کا انکار نہیں کرنا ہے۔ اگر انکار کرے گا تو توہین رسالت ہو جائے گا۔ ہر امتی کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ سرکار کے پاس علم غیب تھا، علم غیب ہے، اور خود غیب میں رہ کر ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، نبی دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا جزو بنا لو، اگر چاہتے تو کائنات کو زیر و زبر کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مثالوں سے ہی بات سمجھائی جا سکتی ہے، کیونکہ فرمائش ہے کہ یہ تقریر میں امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار دو عالم کے نواسے ہیں، اور بیٹے اس روح سے رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا تو ابن رسول اللہ کہا گیا۔ رسول اللہ کے بیٹے جب آئے آ گئی اپنا آنا باپنا بیٹوں کو لاؤ، تو اس دن سے امت حسن اور حسین کو رسول اللہ کا بیٹا مان دیا۔ تو ایسی صورت میں منبر پر امام حسن نے فرمایا کہ تم ہمارے اختیارات کی بات کرو، تو اب امام حسن فرما رہے ہیں اسی بات سے میں سمجھا سکتا ہوں کہ رسول اللہ کو کیا چاہتا ہے۔ نواسا یہ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو زمین کو آسمان کروں، چاہوں تو آسمان کو زمین کروں، میں چاہوں تو آفتاب کو مشرق کے بجائے مغرب سے سجاؤں، میں چاہوں تو عورت کو مرد بناؤں، میں چاہوں تو رات کو دن کروں، دن کو رات
تعریف کی ہے، معجزے کی تعریف ہے، خالق آداد یہ تعریف کی گئی ہے کہ جو نہ ہو سکے، جو تصور میں نہ آئے، انسان کی عقل میں نہ آئے اور وہ کام ہو جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ہم تو نہیں سوچ سکتے کہ یہ زمین آسمان کیسے بن سکتی ہے، ہم تو نہیں سوچ سکتے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، اور یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ زمین کیسے بن جائے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، لیکن امام ایسا کر سکتا ہے۔ تو اب جو امام کہہ رہا ہے وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ یعنی نبوت کو سمجھو، جب نواسا کر سکتا ہے تو نانا تیرے پیار کا کیا پوچھنا۔ دیکھیے سرکار نے فرمایا معراج میں ہم نے ایسی زمینی میدان دیکھے جیسے تمہاری زمین پہ ہوتے ہیں، معراج میں ہم نے ایسے صحرا اور میدان دیکھے، چوتھے آسمان کے بعد ساتویں آسمان پہ ہمیں تمہاری جیسی زمینیں نظر آئی۔ تو اس کے معنی وہاں پر زمین ہے آسمان پر، بس تھوڑی سی زمین ہے کہ وہاں زمین دکھائی جائے، آسمان نظر نہ آئے، اور جب آسمان وہاں سے غائب ہو تو وہ زمین پر نظر آئے۔ یہ تو ہم سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کیا ہماری عقل کیا، معجزے کو سمجھایا نہیں جا سکتا، جو سمجھ میں آ جائے معجزہ نہیں ہے۔ بھئی ہزاروں بڑے گزر گئے، کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن گیا؟ بن گیا، بس بن گیا، بن گیا، کیسے بن گیا کہ جبری جاندار سانپ کیسے بن گئی، کیسے بن گئی؟ تو آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی علم سے کہ کیسے، اس لیے کہ یہ معجزہ اور معجزہ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اس میں حیرت نہ ہو کہ یہ کام کیسے ہو گیا، اس لیے کہ اگر آپ نے معجزے سے انکار کر دیا تو اللہ کی شان سے انکار کیا، اس لیے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہ لشکر لے کر آئیں اور اللہ کے نمائندوں پہ چڑھائی کر دیں اور معاذ اللہ دنیا کی نظر میں اس کو شکست دے دیں